Resume our video broadcast sessions related to Part 1 MA English past papers discussion. اور اس کے اندر انشاءاللہ آج کے سیشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ایڈیپس ریکس کو. آج سے ہمارا جو ڈراما کا سیشن ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایکسپیکٹ دیٹ یو پیپل ول کم ود یور کوسچنز اینڈ ویل بی ڈسکسنگ دوز کوسچنز ڈیورنگ دس سیشن. And once again, I would request you to post your questions on the post given at FB. ٹھیک ہے, اسی پوسٹ پہ آپ لوگ کمنٹ کیا کریں تاکہ آپ کے سوال اور ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ رہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنے میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تھوڑا سا مجھے بتا دیں تاکہ میرے شروع کروں آگے سلسلہ اپنا. بول کے بتائیے گا, میں چونکہ اسپیکر میرے پاس آپ کا مجھے وائس میں نہیں پتہ چلے گا. کمنٹ نہ کیجئے, بول کے بتائیے پلیز. اچھا, so okay, so now we are going to proceed further to our topic. Before talking about your questions, I'll be talking about a little bit about Oedipus Rex. زیادہ ڈیٹیل سے ہم بات نہیں کریں گے, جسٹ اس کی ایک تصویر دیکھیں گے, یہاں پہ ایک اسکرین پہ موجود ہے. Before proceeding towards a discussion, let me tell you that this is basically part of my online classes کے میں اینڈ پہ جو ہے نا وہ ویڈیو براڈ کاسٹ سیشن کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پاس پیپرز ڈسکس کیا کرتا ہوں. سو کچھ اسٹوڈنٹس کے کہنے پہ ان چیزوں کو پبلسائز کیا جا رہا ہے تاکہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے. زیادہ تر جو میرے لیکچرز ہیں دے آر انٹیگریٹڈ ود مائی نوٹس, مائی اسٹڈی میٹیریل. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ تر ڈیٹیل سے دی ہوتی ہیں چیزیں. میں نے صرف آپ کے وہ کوسچن اٹھائے ہیں جو ٹرکی کوسچن ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے پوچھیں جی ایڈیپس ایز اے ہیرو, ویری سمپل کوسچن ہے. ایسی چیزیں جو کہ آپ کو اریٹیٹ کریں, جن کی آپ کو سمجھ نہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ نے پوچھا ان گاڈلی پولوشن کا یا اس طرح کی کوئی سوال ہو نا, وہ اٹھا کے لایا کریں. چیلنجنگ کوسچن لایا کریں. باقی تو میٹیریل بنا پڑا ہوتا ہے, آپ اس کو دیکھیں پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ابھی ایڈیپس ریکس پہ تھوڑی سی بات کروں گا تو اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. ایڈیپس ریکس جو ہے یہ سوفوکلیز کا ایک ڈرامہ ہے. ڈرامہ سے پہلے کی کچھ باتیں ڈرامہ کے بعد کی ہیں, کچھ ڈرامہ کے دوران کی ہیں. 3 حصوں پہ ہم نے اس ڈرامہ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. سو ڈیورنگ دا بک بھی آپ کو کچھ نظر آتا ہے اسکرین کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیفور دا بک کو گرین جو ہے اس کے اندر ہم نے باکسز میں لکھا ہے, اور ڈیورنگ دا بک کو ہم نے یلو میں لکھا ہے, اور آفٹر دا بک کو ہم نے ریڈ میں لکھا ہے. ٹریجڈی میں اس طرح نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری کہانی بیان کر دی جائے. ایک ایونٹ اٹھایا جاتا ہے اور اس ایونٹ کو جو ہے وہ رائٹر بیان کرتا ہے. یہاں پہ بھی اس نے ایک ایونٹ ہمیں دکھایا ہے. آپ دیکھیے اسکرین کے اوپر, ایڈیپس کی بات کی گئی کتاب سے پہلے کیا وہ پیدا ہوا, پروفیسی بتائی گئی کہ وہ اپنے باپ کو مارے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا. اس چیز سے بچنے کے لیے اسے جو ہے وہ پہاڑ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جہاں سے پھر وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے, وہاں کے بادشاہ کے ہتھے لگتا ہے, وہاں پلنا بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ پروفیسی کا ایک حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے جب وہ اسی اس کیا کہتے ہیں کورنتھ کو چھوڑ کے وہ آتا ہے, اور رستے میں جب وہ 3 روڈز جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ اس کی ملاقات ایک لوگوں سے ہوتی ہے, بادشاہ اور ان کے لوگوں سے. اس کو نہیں پتا تھا اور ان کو وہ قتل کر دیتا ہے. انجانے میں سارا کام ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ تھیبس میں پہنچتا ہے, ریڈل کا جو کوسچن ہے اس کا جواب دیتا ہے اور اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو ایڈیپس ریکس کے اندر یہ ایونٹس ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, بلکہ اس سارے کے سارے ڈرامے کے اندر اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے تو وہ یہی دیکھا ہے ایڈیپس ریکس کے اندر کہ جوکیسٹا کی یہ ایک ٹریجڈی چل رہی ہے. شناخت کا ڈرامہ ہے, شناخت کا سفر شروع ہوتا ہے. اور وہ شناخت کیا تھی؟ وہ شناخت تھی لیاس کے قاتل کو ڈھونڈو اور اس کو اس جگہ کو اس سے پاک کرو. پلوٹڈ ہو چکا ہے تھیبس پلوٹڈ ہو چکا ہے. لیکن جب پولوشن کی بات ہوتی ہے, جب اس کے ایڈیپس اور
کریون کے ٹیریسیاز کے درمیان جب اس چیز پہ پولوشن پہ بات ہوتی ہے تو اس وقت ان گاڈلی پولوشن کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان گاڈلی پولوشن ہے، یعنی پولوشن تو ہے لیکن کوئی ایسی بے دین قسم کی پولوشن ہے، یعنی کہ ایک ایسی گندگی ان کے ملک کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے جو کہ جس کو مذہب بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ ماں سے شادی تھی، دیٹ واز این ان گاڈلی ایکٹ، کہ ماں سے شادی کی ہوئی ہے کسی شخص نے۔ اصل وجہ یہ تھی، ٹھیک ہے، اب وہ جب وہ تلاش پہ نکلتا ہے تو وہ نکلتا ہے بادشاہ کے قاتل کی تلاش میں، اور جب تلاش کرتے ہوئے جب وہ سفر کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ تلاش کرتے کرتے وہ اپنی شناخت ڈھونڈ بیٹھتا ہے، اور وہ شناخت اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس شناخت کو، اس آئیڈینٹی کو کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں ایسی شناخت کو قبول نہ کرے یا ایسی شناخت کی خواہش نہ کرے۔ ٹریجڈی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایکشنز اتنے زیادہ نہیں ہیں، اس کے اندر ایک ایکشن یہ ہے کہ جوکاسٹا نے اپنے آپ کو جب وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، خودکشی کر لی، ایڈیپس نے اپنی آنکھیں نکال دیں، کریون کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ باقی باتیں پھر اس کے بعد ہوتی ہیں، کہ وہاں سے پلیگ ختم ہو جاتی ہے، کریون کو اس کو پھر وہ شہر سے نکال دیا جاتا ہے، بچے کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آپ کو جو ایکشن نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے، جوکاسٹا کی خودکشی اور ایڈیپس کا اپنے آپ کو اندھا کرنا۔ باقی اس ڈرامے کے اندر ایز سچ ایکشن کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اچھا، تو کچھ آئیڈیا ملا آپ کو؟ یہ جو میں نے ابھی بات بولی ہے کہ وہاں سے، یعنی کہ جو سلسلہ چلتا ہے شناخت کا جو سفر ہے اس کے اندر یہیں تک بات ہوتی ہے کہ وہ جب شناخت ڈھونڈتا ہے تو وہ ایک تباہ کن، ایک تکلیف دہ شناخت ہے۔ اب اسی چیز کو لے کے ہم بڑھیں گے پہلے کوسچن کی جانب، اور وہ کوسچن ہے ڈرمیٹک آئرنی سے ریلیٹڈ، کہ ڈرمیٹک آئرنی کیا چیز ہے۔ پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد آگے میں بات کروں گا۔ ٹریجڈی کے اندر ڈرامیٹک آئرنی کا ایلیمنٹ جو ہے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہوتا کیا کہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے ڈرامے کے اندر جہاں پہ کریکٹر جو ہے وہ حقیقت سے اگنورنٹ ہوتا ہے، جبکہ آڈینس اور ڈرامیٹسٹ ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، صرف کردار کو نہیں پتہ ہوتا یا کرداروں کو نہیں پتہ ہوتا، اور کردار کو یا اس ایک خاص کردار کو اس سارے ڈرامے کے اندر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے ان چیزوں کو، اور ریکگنائز کرتے ہوئے اس کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ اس کو پھر ہم ٹریجک آئرنی کی صورت میں بھی لے کے آتے ہیں کہ جس کو وہ اپنا باپ سمجھ رہا تھا، ڈرامیٹک آئرنی کیا ہے؟ جس کو وہ اپنا باپ سمجھ رہا تھا وہ اس کا باپ نہیں ہے، جس کو وہ اپنی ماں سمجھ رہا تھا وہ اس کی ماں نہیں ہے، جس کو وہ اپنی بیوی سمجھ رہا تھا وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ کہانی کہاں سے ڈرامیٹک آئرنی کی سٹارٹ؟ انسٹنسز کو جب ہم دیکھتے ہیں ڈرامے کو تو وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ وہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم ان انسٹنسز پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ کو کوسچن کیا جائے تو آپ دیکھیں کس طرح ڈرامے کی افیکٹونیس کے اوپر ٹریجڈی کا کیا، اس ڈرامیٹک آئرنی کا کیا امپیکٹ ہے، وہ ان انسٹنسز کی وجہ سے ہے، کہ جو کہ آئرونک انسٹنسز سوفوکلیز نے اس ڈرامے کے اندر انکارپوریٹ کیے۔ اب کون سے انکارپوریٹ کیے؟ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے جب وہ نعرہ لگاتا ہے، ڈرامہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ تھیبس کے رہنے والوں کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ آئی ایڈیپس ہوز نیم از نون افار، کہ میں وہ ہوں جس نے آپ لوگوں کو ان مسئلوں سے ہٹایا، یعنی کہ وہ بڑا زیادہ اس چیز پہ تھا، اس کو مان تھا اپنے نالج پہ، اس کو مان تھا اپنی طاقت پہ، اور لوگ بھی سمجھتے تھے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود ہی اس پریشانی کی وجہ وہ خود ہے اس جگہ پہ۔ پھر اس کے بعد وہ کلیم کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیاس کے قاتل کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیاس کا قاتل قتل کرنے والا ہی لیاس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر آگے پیٹیبل سچویشن اس وقت ہوتی ہے جب ٹیریسیاز اور ایڈیپس کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور ایڈیپس کو وہ بتاتا ہے ٹیریسیاز کہ وہی اپنے باپ کا قاتل ہے، وہ سے بیسیکلی اسے یہ بتاتا ہے کہ لیاس کے قاتل وہی ہے، یعنی کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنی ماں سے شادی کی ہے،
اور وہ اپنے بہن بھائیوں کا بھائی باپ بھی ہے، لیکن ایڈیپس کو ان حقائق کا پتہ نہیں ہوتا، اور ٹیریسیاز اسے شیم لیس، برین لیس، سائٹ لیس اور سینس لیس سارٹ کے نام سے پکارتا ہے، اسے یہی باتیں اس کے سامنے وہ بولتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مزید آگے آپ دیکھیں سب سے سسپینسفل جو ٹریجک ڈرامیٹک آئرنی وہ ہے جب ایڈیپس، جوکیسٹا اور میسنجر موجود ہوتے ہیں۔ ہر دفعہ ایڈیپس جوکیسٹا کو وائف یا مائی وائف، او وائف مائی وائف کے نام سے وہ بلاتا ہے۔ جوکیسٹا کو جب وہ میسنجر آ کے بتاتا ہے تو وہ اس وقت ڈس اپروو کرتی ہے کہ ویئر آر دا ڈیوائن پروگنسٹیکیشنز دا مین whom Oedipus has avoided all these years late lest he should kill him death by a natural death and by no act of his۔ دیکھیں یہاں پہ جب وہ میسنجر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو پولیبس ہے وہ مر گیا ہے، تو وہاں اس کے مرنے پہ کیا آئرنی کہ میسنجر یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے مرنے پہ یہ پریشان ہوگا، اس کے چہرے پہ اداسی دیکھ کے وہ اسے جو بات بتا رہا ہوتا ہے وہ بتا کے اس کے نزدیک وہ اس کی جان چھڑا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، لیکن وہ اس کی جان چھڑا نہیں رہا بلکہ وہ مزید اس کی جان پریشانیوں کے اندر دھکیل رہا ہے، کہ جب وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا تو باپ ہی نہیں تھا، تم کیوں پریشان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جوکیسٹا کی سچویشن کیا ہے؟ ایڈیپس درمیان میں ہے، یہ سانیہ منہ بولے باپ والا سانیہ ایڈیپس کے ساتھ پیش آیا۔ دوسری طرف جوکیسٹا وہ کیا کہتی ہے کہ کدھر ہیں ڈیوائن پروگنسٹیکیشنز، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ایڈیپس اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، اور اس نے جب اپنی ماں سے اپنے باپ کو قتل، پھر اسے کہا کدھر ہے وہ جنہوں نے سب کچھ کہا، وہ یہ سب کچھ تو نہیں ہوا، ممکن نہیں ہوا۔ لیکن کرنتھین میسنجر جو ہے جب وہ آ کے بتاتا ہے آئرنی مزید بڑھتی ہے، میسنجر بتاتا ہے کہ اس سے وہ خبر لے کے آیا ہے جو اسے خوش بھی کرے گی، اسے پریشان بھی کرے گی، کہ اس کا باپ مر چکا ہے، لیکن پلیزنٹ یہ ہے کہ وہ اسے بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈرامٹک آئرنی یہاں پہ کیا موجود ہے؟ اگنورنسی نہیں پتہ تھا، اسے علم نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے اس کو علم ہوتا گیا، جیسے جیسے جو چیزیں اپیرنس سے ریالٹی کی جانب اپنا سفر مکمل کرتی گئیں، حقیقت کا پردہ جب اٹھتا گیا تو ایڈیپس کے لیے ٹریجڈی کے جو ٹریجک کانسیکوینسز ہیں وہ اس کے فائنل جو اس کی کیٹاسٹرافی ہے وہاں تک اسے انہوں نے پہنچا دیا۔ یہ تھا ڈرامٹک آئرنی کا کام جو اس نے کیا۔ یہاں پہ بھی کوئی بندہ واٹس ایپ پہ جوائن کرنا چاہتا ہے، کائنڈلی واٹس ایپ گروپ میں دوبارہ اس کو بتائیں، لنک میں نے شیئر کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی ہے ان نون اس کا وہ ہے، تو ان کو کہیں کہ ادھر سے اس لنک سے آپ آئیں۔ ونس اگین میں نے اس کو جو ہے نا جی میل اکاؤنٹ جب ان کا نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں ہوگا۔ چلیں جی، اینی ویز نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا سوفوکلیز کے سے ریلیٹڈ اگلا کوسچن۔ پہلا کوسچن کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اگر آگے تو کائنڈلی بندہ کوئی نہ کوئی بول کے بتا دے، مجھے بول کے بتا دیجئے، جا کے بولیں گے تو اس سے جو ہے نا یس سر سمجھ آ گئی ہے، لیکن کوٹیشن کتنی ایڈ کرنی چاہیے؟ ایک وہ کوٹیشن ایڈ کرتے ہیں جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آئی ڈیڈ پاس ود یو دا فیمس نیم۔ yes, I like this question. Please let me add it in my presentation. بلکہ آپ پلیز کیپ دس کوسچن ود یو، اس کو لاسٹ میں ابھی اگر ایڈ کروں گا تو براڈ کاسٹ وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ آپ اس کو وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی۔ پھر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک کوسچن کے آنسر میں میکسیمم کتنے پیجز ہونے چاہیے؟ جی یہ آپ نے دو کوسچنز آپ لوگوں کے آگے، پلیز یہ دونوں کوسچن آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں ان کو کمنٹ سیکشن سے میں ان کو ڈیل کروں گا لاسٹ پہ آپ لوگوں کے ان سوالوں کے میں ڈیفینیٹلی آئی ول بی آنسرنگ دیز کوسچنز، ٹھیک ہے؟ کہ ایک کہاں پہ لکھیں؟ کامنٹ ہے نا، یہ سائٹ پہ کامنٹ سیکشن موجود ہے نا اس کا، میں بتا دیتا ہوں، میں خود کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کوٹیشن کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا آپ بات کر رہے ہیں لینتھ کی، ٹھیک ہے؟ اور سر اگر ان کے ٹیکسٹ ہر سے کوئی کوٹیشن ڈال دی جائے تو وہ بھی میں بتاؤں گا، نہ میں سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ ابھی ایم اے انگلش لٹریچر، ایم اے انگلش ایزی لیکچرز والوں نے میسج یہ لکھا ہے،
तो अच्छा हुआ इन्होंने ये लिख दिया, मैं कोटेशन में दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ ना, क्वेश्चन मार्क। सो मुझे आपने याद करवाना है, लास्ट में मैं इनको डील करूँगा, समझाऊंगा आपको आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा चले अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, इन सोफोक्लीज हैंड यूरोपियन ट्रेजेडी गेन्स एन आर्टिस्टिक मेच्योरिटी टू बी फॉलोड एज अ ट्रेडिशन। What's your point of view? Analyze the play Oedipus Rex by referring to the statement. कहता है कि सोफोक्लीज के हाथों में आके जो यूरोप की ट्रेजेडी है उसको एक आर्टिस्टिक मेच्योरिटी मिली, जिसको फिर बाद में लोगों ने फॉलो किया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है? बेसिकली ये घुमा फिरा के उसने बात दो चीज़ों को उसने सामने रख के पूछी है। एक तो उसने कहा कि ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर सोफोक्लीज जो है उसकी ट्रेजेडी को एक स्टैंडर्ड के तौर पे समझा गया, क्योंकि उसने इतनी आर्टिस्टिक मेच्योरिटी उसके अंदर थी। जब आप ये बात करेंगे ना, ये एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, इन सोफोक्लीज एंड यूरोपियन ट्रेजेडी गेन्स आर्टिस्टिक मेच्योरिटी टू बी फॉलोड एज ट्रेडिशन। यस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ट्रेडिशन के तौर पे फॉलो की जाए, यानी कि एक स्टैंडर्ड बन गया। और ये स्टैंडर्ड बना तो उसी की बेस पे एरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखी, और पोएटिक्स के अंदर ट्रेजेडी और ट्रेजेडी के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए उसने जगह जगह सोफोक्लीज के इडिपस रेक्स का ही हवाला दिया। अगर उसने ट्रेजेडी की डेफिनेशन की बात की, उसने प्लॉट की बात की, उसने हीरो की बात की, उसने मार्शा की बात की, उसने ट्रेजिक फ्लॉ की बात की, तो उसने सोफोक्लीज के ड्रामे इडिपस रेक्स का ही हवाला दिया। और वो पोएटिक्स बेसिकली एक स्टैंडर्ड बना आने वाले क्रिटिक्स के लिए कि ग्रीक और मॉडर्न ट्रेजेडी ने, ग्रीक और रेनेसांस ट्रेजेडी के दरमियान जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो पोएटिक्स को सामने रखा जाता है, बिफोर पोएटिक्स एंड आफ्टर पोएटिक्स। पोएटिक्स से पहले जो सोफोक्लीज ने लिखा, सोफोक्लीज ने एक स्टैंडर्ड दे दिया, उसने उसको उस स्टैंडर्ड को रख के एरिस्टोटल ने अपनी किताब लिख मारी। अब उसको रख के आगे बाद के लोगों ने कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर फॉलो किया। चूँकि ट्रेजेडी का एक्चुअल जो टारगेट होता है वो होता है अराउज पिटी एंड फियर, और पिटी एंड फियर अराउज करके कैथारसिस करना, यानी कि आपके अंदर गम और तरस के जज्बात को भड़काना और उनको भड़का के आपकी आंखों से आंसू निकलवाना, ये टारगेट है ट्रेजेडी का। और इस चीज़ को फिर हर एक ने, हर ड्रामेटिस्ट ने इस चीज़ को आके फॉलो किया कि ट्रेजेडी जो है वो ऑडियंस के ऊपर एक ऐसा असर छोड़ती है कि उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी इसी तरह है कि इसने जो स्टैंडर्ड दिया, सोफोक्लीज ने जो कुछ किया, सोफोक्लीज ने ये जो था ना, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि सोफोक्लीज ने, ठीक है, जो पर्पस था ट्रेजेडी का उसने दिखाया, उसने अपने ड्रामे के अंदर उसको अचीव किया। आने वाले ड्रामेटिस्ट ने उसको एक स्टैंडर्ड के तौर पे रखा, लेकिन दे वर नॉट बाउंड टू फॉलो इट, ठीक है। दे हैव गॉट देयर ओन स्टैंडर्ड्स टू। जैसे आप डॉक्टर फास्टस को देखें, या आप उसको देखें ओथेलो को देखें, हैमलेट को देखें, लेकिन जो सोल एम है वो यही है, पिटी एंड फियर को अराउज करवाना और आपके इमोशंस का कैथारसिस करवाना, ठीक है। जब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो वो बेसिकली रेनेसांस इरा को, यहाँ पे जब ग्रीक और मॉडर्न जब हम कहेंगे तो फिर रेनेसांस इरा के हिसाब से मॉडर्न कहा जाता है, आज के दौर का मॉडर्न नहीं कहा जाता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ समझनी है आपने कि पहली बात तो ये कि आपने बताना कि आर्टिस्टिक मेच्योरिटी इसने गेन की, और उसके गेन करने की बेस पे ही एरिस्टोटल ने जो है ना उसकी आर्टिस्टिक मेच्योरिटी आप कैसे बताते हैं? आप बताते हैं जी कि एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में जगह जगह उसका हवाला दिया, उसने ट्रेजिक फ्लॉ की बात की, इसका हवाला दिया, उसने मैग्नीट्यूड की बात की, इसका हवाला दिया, उसने कॉम्प्लेक्स प्लॉट की बात की, इसी का हवाला दिया। सो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि उसने मेच्योरिटी हासिल कर ली थी, ठीक है। फिर आप उसको दूसरे पैरा में, यानी कि अपने आंसर को आप माउल्ड करके एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी के हिसाब से भी आप उसको घुमा फिरा के लिख सकते हैं, लेकिन अपने आंसर को सामने रखिएगा, अपने टॉपिक को, अपने क्वेश्चन को सामने रख के आपने जवाब देना है। ये नहीं है कि बस ये आ गया तो एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी लिखनी है, आल्दो कि उसी पर्सपेक्टिव में आपने बात करनी है, लेकिन उस तरह नहीं लिखना कि एज एन एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, बल्कि ये कहना है
اس نے جو کچھ دیا ارسطاٹل نے فالو کیا، ارسطاٹل نے یہ کہا، یہ اس وجہ سے میچورٹی ہوئی، ٹریڈیشن آگے ایز اے ٹریڈیشن کا مطلب ہے روایات کے طور پہ فالو کیا جائے، آنے والے لوگ فالو کریں، تو فالو کرنے کے لیے باقاعدہ سوفوکلیز اس نے پلیٹو نے اس کو ارسطاٹل نے اسٹینڈرڈ کے طور پہ اس کو رکھا ہے، باقی لوگوں نے پھر اس کو فالو کیا بعد والوں نے، آپ کو اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسا، لیکن آپ اسی کی بات کریں گے۔ اچھا آگے بات کرتے ہیں آئیڈیل ٹریجک ہیرو کی۔ دیکھیں ابھی یہ کوسچن جو ہے یہ ایک سمپل سا کوسچن ہے کہ جب آپ اس کی بات کریں گے آئیڈیل ٹریجک ہیرو ود ریفرنس آف ارسطوٹیلین ویو آف آئیڈیل ٹریجک، اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہاں سب سے پہلے آپ ارسطاٹل کی بات کریں گے۔ ارسطاٹل نے آئیڈیل ٹریجک ہیرو کا کانسیپٹ اپنی کتاب پوئٹکس کے اندر دیا ہے، اور اس نے ٹریجک ہیرو کی کون کون سی کوالٹیز بتائیں آپ نے یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کوالٹیز کو بتانے کے بعد پھر آپ نے بتانا کہ اب ہم ان کوالٹیز کے حساب سے ایڈیپس ریکس کے میجر کردار ایڈیپس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیپس کس حد تک ارسطوٹیلین سٹینڈرڈ کے اندر ایک آئیڈیل ٹریجک ہیرو بنتا ہے۔ پھر آپ کا ایک ایک پیراگراف یعنی کہ وہ انگریڈینٹس پھر ایک ایک آپ ڈسکس کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ گریٹ ہائٹ کا کریکٹر ہو، مثال کے طور پہ مسٹ بی نوبل ہو، ٹریجک فلا اس کے اندر ہونے چاہیے، وہ اس قابل ہو کہ وہ پیٹی اینڈ فیئر اراؤز کرے، ٹھیک ہے، نوبلٹی اینڈ ورچو کو دیکھیں تو ایڈیپس کے اندر موجود ہے، ارسطاٹل کے سٹینڈرڈ کے حساب سے اس نے کہا جی کہ نوبل ہونا چاہیے، ٹریجک فلا دیکھیں تو اس کے اندر وہ بھی موجود ہے، ایرر آف ججمنٹ، سینس جو پیٹی اینڈ فیئر جو ہے وہ بھی اس کے ڈاؤن فال سے آپ کے اندر اراؤز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ جو ایلیمنٹس اس نے دیے نا ارسطاٹل نے، ان کو سامنے رکھ کے اس جواب کو بنائیں گے۔ اپنا انٹروڈکٹری پیراگراف آپ ارسطاٹل کے جو کانسیپٹ ہے آئیڈیل ٹریجک ہیرو کا، وہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ ارسطاٹل نے آئیڈیل ٹریجک ہیرو کا کانسیپٹ اپنی کتاب پوئٹکس کے اندر دیا ہے، اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے آئیڈیل ٹریجک ہیرو کے بارے میں، یہ باتیں کہتا ہے، اور ان میں سے کون کون سی بات اس کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز اس کے اندر موجود ہے، جو پرسپیکٹو موجود ہے وہ آپ نے دکھانا ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب اس طرح آپ اس کو ایکسپلین کریں گے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ، یو آر آن دا رائٹ ڈائریکشن، یعنی اس میں کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ یس سر، ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ارسطاٹل جو ہیرو ہونا چاہیے وہ نوبل ہو اور کنگ ہونا چاہیے۔ بالکل، دیکھیں ارسطاٹل نے جس طرح کہا، جو ارسطاٹل نے جو اس کے اندر ارسطاٹل کا جو اوپینین تھا اس کو آپ سامنے رکھیں گے، اس اوپینین کو سامنے رکھ کے وہ چیزیں آپ نے اس میں سے نکالنی ہیں۔ یہ تو بار بار جو ہے نا بارہا میں نے یہ چیزیں اپنے گروپس میں شیئر بھی کی ہیں، جگہ جگہ انہی چیزوں ان ٹاپکس میں نے ڈسکس بھی کیا، مینس میٹیریل میں نے شیئر کیا ہوا ہے، ڈائریکٹلی وہ کوسچنز نہیں ہیں آلدو، ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی وہی جواب ان کے بنتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فیٹ اور فری ول کی بات آ جاتی ہے، آپ کا اگلا کوسچن ہے فیٹ اور فری ول سے ریلیٹڈ کہ فیٹ کہاں تک کام کرتی ہے، یعنی کرداروں کی ڈیسٹنی میں فیٹ کیا کام کر رہی ہے، فری ول کیا کام کر رہی ہے، انسان، یہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات، کہ اس نے جو سوفوکلیز نے جو پلے لکھا ہے نا ایڈیپس ریکس، بیسیکلی سوفوکلیز خود اپنے جو گریک ریلیجن ہے اس کے اوپر بڑی سختی سے کار بند رہتا تھا، ایک سٹرانگ بلیور تھا وہ گریک ریلیجن کا، اور اس کے دور میں لوگوں نے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ریلیجن کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا، اوریکلز کی سپریمیسی کو، دیوتاؤں کی سپریمیسی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، تو اسی بیک گراؤنڈ میں اسی کانٹیکسٹ میں اس نے یہ پلے لکھا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ ایک میجر تھیم ہے بیسیکلی فیٹ اور فری ول، تو آپ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ایڈیپس کی ایسی ہیں جس پہ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فیٹ ہی ذمہ دار ہے۔ فیٹ کس طرح ذمہ دار ہے؟ آپ دیکھیں کس طرح ذمہ دار ہے جی فیٹ، کیونکہ فیٹ نے کہا وہ اپنے باپ کو مارے گا، اپنی ماں سے شادی کرے گا، لیکن فری ول دوسری طرف کیا ہے؟ فری ول یہ تھی کہ اسے کس نے کہا تھا کہ 3 روڈ جہاں پہ ملتا ہے وہاں بندے کو مارو، اسے کس نے کہا تھا کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو تمہاری ماں کی عمر کی ہے؟ لہذا دونوں پیرالل چل رہے ہیں، جہاں فیٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے،
فیٹ نے صرف اس کو ڈائریکشن دی، اس کے پاس فری ول تھی، وہ فیصلہ کرتا، وہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، وہ اسی جس اوریکل نے اسے کہا کہ تم اپنے باپ کو مارو گے، ماں سے شادی کرو گے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا، وہ یہ کیوں نہ کرتا کہ وہ ڈائریکٹلی وہ اس سے یہ پوچھتا اوریکل سے کہ مجھے بتاؤ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے، اس سے جب تھیبز میں طاعون آتا ہے، پلیگ آتی ہے، تو اس وقت وہ اوریکل کے پاس وہ بھیجتا ہے مشورے کے لیے، تو جب اس کے اپنے اوپر کوئی بات آئی ہے تو اس نے اس وقت کیوں نہیں مشورہ لیا؟ وہ کیا تھا بیسیکلی؟ ہوبرس، کہ فیٹ اور فری ویل کے درمیان ہوبرس تھا جو اس کی تباہی کی وجہ بنا، تکبر تھا، اسے اپنے اس پہ اپنے آپ پہ اسے بڑا مان تھا کہ وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ کر لے گا، ان چیزوں کو وہ فیس کر لے گا، اس اپنے اوپر یہ وہ ان چیزوں کو ایوائڈ کر لے گا، فیٹ کو اسے اس چیز پہ مان تھا، اور وہ مان ہی اس کی تباہی کی وجہ بنا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر یہ دیکھیے کہ یہاں پہ صرف فیٹ اور فری ویل کا معاملہ صرف ایڈیپس تک محدود نہیں، لیوس کے ساتھ بھی ہے کہ اس نے فیٹ سے بچنے کی کوشش کی، فیٹ سے وہ نہ بچ سکا، جو کیسٹا نے فیٹ سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ بچ سکی۔ فری ویل کا معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا، جو کیسٹا کو جب لیوس کی بات تو ختم ہو گئی، لیوس تو مر گیا نا، لیکن جو کیسٹا کی جب شادی دوسرے بندے سے ہو رہی، وہ تو انویسٹیگیٹ کر لی تھی کہیں وہ شخص تو نہیں ہے جو میرا بیٹا ہے۔ تو یہ فری ول اپنی جگہ اپنا کام کری اور فیٹ نے اپنا کام کیا، دونوں اس کے کیٹاسٹرافک ایونٹس جو ہے ان کے اندر ایکولی کنٹریبیوٹ کریں۔ جب آپ فیٹ کو کہتے ہیں تو مکمل طور پہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، جب آپ فری ول کو کہتے ہیں تو وہ بھی مکمل طور پہ ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہوبرس جس کی اب ہم اس پہ اگلا ٹاپک بھی ہمارا بنا ہوا ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ ہوبرس پلیز اے سگنیفیکنٹ پارٹ ان دا فال آف ایڈیپس؟ ہوبرس کیا چیز ہے؟ ایکسیسو پرائڈ، اس کی بہت سی چیزوں سے اس کو وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ایکسیسو پرائڈ بھی کہتے ہیں، انفلیٹڈ سیلف کانفیڈنس بھی کہتے ہیں، اتنا تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر کہ وہ ڈیوائن وارننگ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے جیسے بات کی فیٹ اور فری ول کے درمیان جو ڈیوائن وارننگ تھی اس کو چھوڑ گیا ہے، کہ یہ جدوجہد فیٹ اور فری ول کے درمیان تھی، فیٹ نے اپنا کام کیا، فری ول نے اپنا کام کیا، اس سب میں بیسیکلی جو ایکسیسو پرائڈ تھا وہ اس کی تباہی کی وجہ بنا۔ ایک لٹریری ڈیوائس ہے بیسیکلی یہ نا ہوبرس، ٹریجک فلا کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایکسٹریم پرائڈ، ایروگنس کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب اتنا تکبر آ جائے تو انسان کی جو عقل ہے وہ بھی اندھی ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اوبرس کہاں سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب وہ کورنتھ سے بھاگتا ہے، دیکھیں نا، اب اوبرس کیا کرتا ہے، وہ کورنتھ سے بھاگتا ہے جی، وہ کیوں بھاگا؟ اور کورنتھ سے وہ اس لیے بھاگا تاکہ وہ اپنے باپ کو قتل نہ کرے اور وہ اپنی ماں سے شادی نہ کرے۔ اب یہاں پہ بات تھی، یہ ایکسیسو پرائڈ تھا، ڈیوائن وارننگ، اس نے اس کو اوائڈ نہیں کیا، اور بچتے بچتے اس نے وہی کام کیا جو اسے نہیں کرنا تھا، اپنے باپ کو اس نے مارا اور اپنی ماں سے ہی اس نے شادی کی۔ اوبرس نہیں اسے یہاں تک پہنچایا، پھر اس کے بعد جتنی باتیں وہ ٹیریسیاس کے ساتھ کرتا ہے وہاں بھی ہمیں وہ ایکسیسو پرائڈ نظر آتا ہے۔ اسے بڑا تکبر تھا، اس نے جب اسفنکس کی ریڈل کا جواب دیا، اسے بڑا اپنے آپ پہ بڑا تکبر ہے کہ وہ ڈھونڈ لے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے کہتا بھی ہے یور برڈز what good were they, or the gods for the matter of that, but I came by Oedipus, the simple man who knows nothing. I thought it out for myself, no birds help me, and this the man you think you can destroy. تو وہی بات ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو بڑے بڑے سوالوں کے جواب دیے بھائی، میں تو کوئی بہت بڑا ترم خان ہوں، یہ ترم خانی اس کی تباہی کی وجہ بنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہاں بات دیکھیں، ڈز اٹ سیم فیئر فار ایڈیپس ٹو کال ہمسیلف دا ورسٹ آف مین، وائی اینڈ وائی ناٹ؟ کیوں جی دا ورسٹ آف مین؟ اب اس میں دونوں چیزیں میں بتاتا ہوں کیوں ہے، دو سوال سے پوچھیں، وائی ورسٹ آف مین اینڈ وائی ناٹ؟ ورسٹ آف مین اس لیے ہے کہ اس نے اپنے باپ کو مارا، اس نے اپنی ماں سے شادی کی، اس نے یہ اپنے آپ کو کہا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیوں ورسٹ ہے۔
لوگوں میں برا اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو مارا، اپنے ماں سے شادی کی. وائی ناٹ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ایک معصوم بچہ تھا، اسے تو نہیں پتا تھا اس کے ماں باپ کون ہیں، وہ تو کسی اور کے گھر پلا بڑا، اسے تو نہیں علم تھا جس سے وہ شادی کر رہا ہے وہ کون ہے، اسے تو نہیں پتا تھا جس کو وہ مار رہا ہے وہ کون ہے. سو دونوں چیزیں اس سینس میں جب ہم کہتے ہیں ورسٹ آف مین نہیں ہے، اس نے تو یہ سارا کام انجانے میں کیا، لیکن ورسٹ آف مین ہے تو کیوں ہے؟ وہ اپنے باپ کو مارتا ہے، اپنی ماں سے شادی کرتا ہے، اور وہ انہی بچوں کا باپ ہے جن کا وہ بھائی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی بات آ جاتی ہے، گھما پھرا کے سوال پوچھا جاتا ہے. چیزیں پھر آپ نے اسی طرح اپنی جب وہ ایڈجسٹ کرنی ہے. ایگزام رائٹنگ سکلز ورک شاپ کے اندر کائنات یہ چیزیں میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے لکھنا سکھایا تھا، صرف کہانی اس طرح آپ نے اسی طرح اپنا جو آنسر ہے اسٹرکچر کرنا ہے. کانسیپٹ یہی رہے گا. اس کے بعد یہ کوشچن ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے وہی بات کی، ان گاڈلی پولوشن. تھیبس کے اندر قاتل تو موجود ہے، بادشاہ کا قاتل بھی موجود ہے، لیکن ان گاڈلی پولوشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسیسٹ اینڈ پیراسائٹ. ایک ایسا شخص جس نے اپنے باپ کو مارا ہوا ہے. بادشاہ کا قاتل تو ہے، پولوشن تو ہے، بٹ ان گاڈلی کس طرح کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے باپ کو مارا، یہ بہت بڑا گناہ. پھر ایک ایسا شخص جس نے اپنی ماں سے شادی کی، مزید بڑا گناہ. سو اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ان گاڈلی پولوشن ہے. ان دونوں چیزوں کو پھر آپ بتائیں گے. انسیسٹ اور پیراسائٹ کا جو تھیم ہے بیسیکلی اس سوال کے اندر وہ ڈسکس کرنا ہے. اس کو اس کے ارد گرد آپ نے ساری کی ساری چیزیں آپ نے اپنی وہ گمانی ہے. اس کے بعد یہ کوشچن ہے کہ میں پہلے بھی اس پہ بتا چکا ہوں کہ conspicuously Sophocles never suggests that Oedipus has brought his destiny on himself by any ungodly pride, hubris or tragic flaw. Do you think he is responsible and to what extent? کریکٹر، کردار، جب یہ کوشچن ہوتا ہے کہ who is responsible، کریکٹر یا کریکٹر رسپانسبل ہے یا فیٹ رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے، who is responsible. اب یہاں یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ اگر آپ ایک کو ذمہ دار سمجھاتے ہیں سو یو ہیو ٹو انڈیکیٹ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دوسرے کو بتاتے ہیں یو ہیو ٹو انڈیکیٹ. میں اس کو دوسرے الفاظ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ ڈیسٹنی نے اپنا رول صرف اتنا ادا کہ اس نے کہا تم باپ کو مارو گے، ماں سے شادی کرو گے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر دوسری طرف چیز آ جاتی ہے کہ سوفوکلیز نے تو تقدیر کو اس کے اوپر مسلط نہیں کیا کہ تقدیر اس کو تباہی کی طرف لے کے گئی. وہ تو بیسیکلی یہی چیز تھی، اس کے کردار کی خامی تھی، کریکٹر تھا اس کا جو اسے یہاں تک لے کے گیا. اس کے پاس اگر اتنی انسائٹ تھی وہ اسفنکس کے سوالوں کے جواب دے سکتا. اس کا یہ تکبر تھا جو اس کے آگے تک پہنچا. اس کے کردار کے اندر خامی تھی جو اس کی تباہی کی وجہ بنی. اسے اپنے آپ کے اپنے نالج پہ بڑا مان تھا کہ اس کے پاس بہت نالج ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ سب کچھ کر لے گا، خود کر لے گا، خود ان چیزوں کو کیٹاسٹرافک ایونٹس کو فیس کر لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جواب زیادہ تر جو کوشچن ہے نا آپ کے وہ فیٹ اور کیریکٹر اینڈ فیٹ کے ارد گرد زیادہ تر گھومتے ہیں جو بھی آپ نے پوچھے. تو یہاں میری بات تو ہو گئی کمپلیٹ. ابھی آپ کے کوشچنس کی بات چل رہی ہے تو میں ان کوشچنس کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں، وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. کوئی اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیپر کے باقی جو آپ نے باتیں پوچھی میں بتا دیتا ہوں. کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن تو نہیں ہے آپ کا؟ سر ایک کوٹیشن ہے جیسے فے ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور پلانس، تو یہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم؟ میں بتاتا ہوں کوٹیشن کا ساری بات میں بتاتا ہوں آپ کو. کوٹیشن سے علاوہ سوال کی لینتھ کے علاوہ کوئی بات کریں آپ پوچھیں. اب بولے کیا بولیں؟ ایک بچہ بولے، بولیے. کوسچن آپ نے ڈسکس کیا ہے، اس میں 3 چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں، ہیبریس اور انگورڈلی پرائڈ، اور تینوں ڈسکس ہوں گی آنسر میں. دیکھیں یہاں کہتا ہے کہ نیور سجیسٹ دیٹ ایڈیپس براٹ ہز ڈیسٹنی آن ہمسیلف. اس نے کہتا ہے اس نے خود یہ سجیسٹ نہیں کیا. اب اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ چیز واضح ہے کہ Oedipus has never brought his destiny on himself by any ungodly pride, hubris or tragic flaw. کہ وہ نہیں سجیسٹ کرتا کہ اس کی وجہ سے ہوا. آپ بتائیں گے
کہ ان گاڈلی پرائڈ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا، ہوبرس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اس کی تباہی میں. پھر آپ فیٹ کو نہیں لے کے جائیں گے، آپ کردار کو. ڈو یو تھنک ہی از رسپانسبل اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ. اصل میں اس نے اگلے سینٹینس کا اس نے جواب دے دیا ہے کہ ایڈیپس خود اپنی تباہی کا، اپنی اس کیٹاسٹرافی کا کس حد تک ذمہ دار ہے. تو وہی میں نے بات کی، اگر آپ فیٹ کا پہلو لے کے جائیں گے، ٹریجڈی کو ڈسکس کرنے جائیں گے نا صرف فیٹ پہ، تو آپ اپنا جواب نہیں بنا سکیں گے. آپ کا آنسر جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا نا. اگر آپ اس کو اکیلا کریکٹر کے اوپر لے کے جاتے ہیں پھر بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. تو آپ بتائیں گے تقدیر نے صرف فیصلے بتائے کہ تقدیر نے کہا کہ یہ ہونا ہے. اب آگے اس کا اپنا جو پرائڈ تھا اس نے اس کو ڈائریکٹ کیا کہ تم نے، اب تمہیں تقدیر کے بارے میں تو اوریکل نے بتایا ہے، لیکن آگے اس کو ریئیکٹ کرنا، اس کے اوپر ایکشن کرنا جو بھی ہے وہ تم نے خود کرنا ہے. اب مشورہ تم نے اسی جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے کہ تم کیسے کیسے تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے اگلی بات بھی پوچھتا کہ اگلی بات بھی وہ اسے کہتا کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، کہ اگلی بات بھی اس سے وہ کرتا نا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ جیسے اس نے بادشاہ، اس نے کہا جی تعاون کے لیے اس نے بھیجا ادھر کہ جاؤ جی پلیگ آئی ہے تو بتاؤ جی کس کا اس کا حل کیا ہے. اس کو نے بتایا جی حل یہ ہے کہ آپ بادشاہ کے قاتل کو نکالیں یہاں سے. تو بھائی جب تمہاری باری، تم اس وقت بھی سی اوریکل کے پاس گئے تھے، تم اس نے کہا تھا تم اپنے باپ کو مارو گے، ماں سے شادی کرو، تو اسے پوچھو بھائی میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں. پلیگ سے بچنے کے لیے تم نے اوریکل سے رابطہ کیا، اور تم نے اب کیوں نہیں رابطہ، اس وقت کیوں نہیں رابطہ کیا تھا. یہ وہ تکبر تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں جو اس کے اندر وہ جو تھی نا کہ وہ ڈیوائن جو ڈیسیژنز ہیں ان کو چیلنج کرنے پہ آ گیا تھا. وہیں وہ اگر اس سے پوچھتا تو شاید اسے بتا دیا جاتا کہ تم ادھر مت جاؤ، وہاں ہی تمہارے پیرنٹس رہتے ہیں. تو وہیں یہاں پہ یعنی کہ بچنے کا کوئی رستہ اس کو بتا دیتے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے. اچھا سر وہ جو سیکنڈ کوشچن تھا جہاں پہ ٹریڈیشن کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس نے کورس کی، سوفوکلیس نے کورس کی تعداد کو بھی ریڈیوس کیا. نہیں دیکھیں اس نے بات کی ہے ٹریجڈی کی، جو آپ نے کوشچن بولا ہے نا، ایک منٹ ٹھہرے. یہ کوشچن ہے بیسیکلی کہ یورپین ٹریجڈی ایک آرٹسٹک میچورٹی حاصل کرتی ہے اور اس کی بیس پہ اس کو ایک ٹریڈیشن کے طور پہ بعد میں لوگ فالو کرتے ہیں اس کو دیکھ کے. اب یہ اس کی بیس پہ ایرسٹاٹل نے پوری کتاب لکھ مارے. تو آپ بیسیکلی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایڈیپس ریکس ایز اے ٹریجڈی بیان کر دیں، بے شک ایرسٹاٹل کو بھی سائڈ پہ کر دیں. آپ بتا دیں کہ یہ ایک مکمل ٹریجڈی ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی، بڑی زبردست بات کی، کورس کے ایڈیشن کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں. سو اپارٹ فرام کورس ایک اور چیز بھی ہے، ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. کورس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے نا کہ کریکٹرز بھی زیادہ کر دیے گئے، پہلے کریکٹر کی تعداد بھی کم تھی، وہ چیز بھی آپ بتا سکتے ہیں. سر فیمیل کریکٹر جو اس نے انٹروڈیوس کروایا تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فرسٹ ٹائم. ہاں یہ ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں. اس کو آپ اس پیرائے میں بھی، لیکن میں نے بتایا میچورٹی کیا تھی. میچورٹی یہ تھی کہ اس نے جو ہیرو بنایا وہ گریٹ ہے، وہ ہیرو کے حساب سے دیکھیں، ٹھیک ہے. اور اس نے جو اس کی جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے نا اس کے حساب سے چیزوں کو جو فالو کیا، وہ چیزیں آپ ضرور بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایرسٹاٹل کی جو ٹریجڈی کی وہ ڈیفینیشن جو دی ہوئی ہے، دیکھیں وہ نہیں وہ اس میں آپ یہ بتائیں گے. دیکھیں ٹریڈیشن کے طور پہ جیسے ابھی آپ نے بات ایڈ بھی کی، بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکشن بھی ہمیں مل گئی. جیسے آپ نے بات کی ایرسٹاٹل کی ڈیفینیشن یہاں پہ نہیں ایڈ کریں گے. آپ یہ بتائیں گے کہ اس نے جو کتاب لکھی اس کی بیس پہ پھر لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹریڈیشن کے طور پہ فالو ہونا شروع ہو گیا نا، کہ ایرسٹاٹل نے اپنی جو پوئٹکس ہے وہ اسی کے اوپر بیس کی ہے، اور وہ جگہ جگہ اس کے حوالے دیتا ہے. ٹریڈیشن بنا ہے تو حوالے دیتا ہے نا. ٹریڈیشن بنتے ہوئے اس نے کیا کیا کیا، اس نے کریکٹر انٹروڈیوس کیے، اس نے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کورس کو انٹروڈیوس کیا، اس نے فیمیل کریکٹر وہ لے کے آیا. یہ چیزیں تو اس کی تھی نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ڈراماٹسٹ تھے وہ جس طرح اسٹیج پہ وہ ساری چیزیں وہ پیش کرتے تھے. ایرسٹاٹل نے تو جو کچھ ٹریجڈی کے اندر آئیڈیل چیزیں دیکھی ہیں وہ اس نے سوفوکلیس کے اندر ہی دیکھی اور وہی اس نے بیان کیا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی سوال تھوڑا سا گھما پھرا کے اس نے دیا نا، اس وجہ سے اتنی آسانی سے اس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے.
آپ یہ چیزیں ضرور لکھیں جو بھی آپ نے بتائی ہیں نا، کریکٹر والی بات کی آپ نے کورس والی بات کی، نمبر آف کریکٹرز کی بات کی، یہ ساری وہی چیزیں ہیں. تو آگے بات کریں جی. کوئی اور کوشچن آپ کا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہ رہی تھی جو آپ نے فیٹ اور فری ول والا کوشچن بتایا ہے، کیا اس کو ہم ہارڈی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ جو کہ اس نے ٹریجڈی لکھی اس نے بھی کریکٹرز کے فیٹ اور فری ول کے بارے میں بتایا تھا. اگر اس کو کمپیئر کرنا چاہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آرڈی کے جو فیٹ اور فری ول کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ اسی سے بیسیکلی کسی حد تک ریلیٹ کرتا ہے گو کے، لیکن وہ ایک مختلف ژانرا ہے لٹریچر کی نا. ہارڈی نے ٹیسٹ جو لکھی خاص طور پہ ٹیسٹ کے اندر فیٹ اور فری ول کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ فیٹ کا ایلیمنٹ زیادہ، فری ول کا نہیں، فیٹ کا ایلیمنٹ. فیٹ وہاں پہ زیادہ ہے. وہ خود کہتا ہے کہ ایز فلائز ٹو دا وانٹن بوائز آر بی ٹو دا گاڈس دے کل اس فار دیئر اسپورٹ. تو وہاں جو سچویشن ہے وہاں کی، چونکہ وہ ژانرا مختلف ہے، جب آپ آپس میں کمپیئر کرتے ہیں نا تو وہ انٹر ژانرا ڈسکشن جو ہے نا وہ پھر کنفیوژن زیادہ کریٹ کرتی ہے. ہارڈی نے جب فیٹ لگائی تو ہارڈی نے ایک عام کردار کو اٹھا کے لگائی. ہارڈی نے ایک عورت کے اوپر فیٹ کو امپلیمنٹ کیا. یہاں پہ ایک مرد ہے اور گریٹ ہائٹ کا کردار ہے، اس لیے آپس میں آپ اس کو کمپیئر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ آپ کے لیے اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں نا ایز اے ٹریجڈی، تو آپ ایڈیپس کو اس کے ساتھ کریں، یہ جو ہے اوتھیلو کے ساتھ آپ کریں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ ضرور اس کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ دونوں کی ژانرا ایک ہے، ڈرامہ ہے دونوں نا. وہ پھر ایک ڈرامہ ایک ناول مکس کریں گے جب، تو پھر آپس میں کوئی کریٹیکل پرسپیکٹیو بنتا ہی نہیں ہے نا ان کا آپس میں. ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو. ہاں جی. اور کوئی اور کوشچن؟ میں نہیں تو پھر میں وہ دوسرے کوشچن ڈیل کروں. کوئی ایڈیپس ریکس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو بتائیے. ہاں اکثر آپ یہ بات کر رہے تھے، آواز نہیں آ رہی شاید آپ کا کوئی سائڈ پہ کوئی پرابلم ہوگی سگنل کے، ادروائز اٹ از کوائٹ کلیئر ہیئر. باقی لوگ تو کسی نے مجھے ابھی کہا نہیں ہے ساؤنڈ کا کوئی ایشو ہو. اچھا، ابھی آپ کی ان دونوں چیزوں پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم کوشچن کی لینتھ کے اوپر بات کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی ایگزامینر آپ کے سوال کو ناپتا نہیں ہے. ناپ تول وہاں پہ کہیں پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر آپ پیجز کی بات کرتے ہیں، کوئی بندہ چھوٹا لکھتا ہے، کوئی بندہ بڑا لکھتا ہے، کوئی 2 لائنیں چھوڑ کے لکھتا ہے، کوئی 1 لائن چھوڑ کے لکھتا ہے، کوئی زیادہ سپیس دیتا ہے الفاظ کے درمیان، کوئی تھوڑی دیتا ہے. میں آپ کو پیجز بتاؤں تو آپ کتنے پیجز کریں گے؟ پھر وہ آپ ہر بندے کے اپنے اپنے پیجز بنتے ہیں اس حساب سے. اس لیے یہ ایک ان ریئلسٹک بات ہے، اس کو آپ نہ سوچا کریں. ویسے جو آپ کا کوشچن ہے نا وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ یور ٹائم لمٹس، یور آنسر شوڈ ناٹ ایکسیڈ یور ٹائم لمٹ. آپ اس سے پہلے پریکٹس کریں کہ 45 منٹس کے اندر سوال کو سمجھنا، اس کی آؤٹ لائن تیار کرنا، اس کا رف ڈرافٹ بنانا، اس کے بعد اس کو فائنلائز کرنا، یہ سارے کام اس کے اندر ہوں. اس کو سمجھ کے اچھی طرح اس کا جواب دینا. پیپر کے اندر بھی جب آپ لکھیں گے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سوچیں گے، اس کے اوپر بات چیت غور و خوض کریں گے، اس میں کیا کیا پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا یا کیا کیا پوچھا گیا. بعض دفعہ ایک سے زیادہ باتیں پوچھی جاتی ہیں اور بعض دفعہ ایک بات پوچھی جاتی ہے. جب ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے پھر مارکس بھی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. اس لیے تھوڑا دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے پیپر کو. ٹھیک ہے، نمبر آف ورڈز کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن کاؤنٹ کوئی نہیں کرتا. وہی ہوتی ہے کہ آپ کا آنسر کتنا لاجیکل ہے، آپ نے کس حساب سے اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا ہے، آپ نے انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے بنایا، باڈی پیراگراف کیسے بنایا، کنکلوڈنگ پیراگراف کیسے بنایا، آپ نے ٹیکسٹ کہاں پہ کوٹ کی، ضرورت تھی کہ نہیں تھی، کرٹک کوٹ کیا، ضرورت تھی کہ نہیں تھی. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. لینتھ کوئی بھی نہیں میئر کرتا، یہ ضرور ہے کہ سوال کا جواب مکمل ہو. ٹھیک ہے، اب میں آگے بات کرتا ہوں آپ کے اس کی کوٹیشن کی. آپ نے بات کی ٹیکسٹ کوٹ کرنے کی، تو ٹیکسٹ کوٹ جو کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ایگزیکٹ ایز اٹ از وہی کتاب کا ٹیکسٹ کوٹ کریں. کوٹیشن 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جسے ہم کہتے ہیں دوسری کوٹیشن ان ٹیکسٹ ڈائریکٹ کوٹیشن، اور دوسری ہوتی ہے ان ڈائریکٹ کوٹیشن. ڈائریکٹ کوٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اٹ از ٹیکسٹ اٹھا کے آپ اس کو لکھ دیتے ہیں، اور ان ڈائریکٹ کوٹیشن میں آپ ٹیکسٹ نہیں اٹھاتے بلکہ آپ کہتے ہیں ہی سیز دیٹ، اور اس کی باتوں کو آپ ایکسپلین کر دیتے ہیں، اس کے کہے ہوئے کو. دونوں کو کسی نہ کسی پیرائے میں
کوٹیشن ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ ٹیکسٹ کو کوٹ کریں. لیکن ٹیکسٹ کو آپ کہاں پہ کوٹ کریں گے، یہ بھی بڑی خاص بات ہے نا. ایسا تو نہیں منہ اٹھا کے آپ بس ٹھیک ہے جی آپ نے چونکہ یاد کیا ہوا ہے لہٰذا آپ نے لکھنا ہے، تو بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہ نہیں کرنا. آپ نے جب لکھنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ اگر کوٹ کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے. ٹیکسٹ کوٹ کرنی ہے کب؟ اپنا آرگومنٹ ثابت کرنے کے لیے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایڈیپس جو ہے اس کے اندر ہوبرس تھا، اس ہوبرس کو ٹیکسٹ کے حساب سے آپ حوالہ دے کے آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو کوئی آرگومنٹ بنے گا نا. اور پھر وہ جب آپ حوالہ دیتے ہیں ٹیکسٹ کا تو پھر آپ ساتھ میں ایکسپلین کرتے ہیں. یا آپ نے کوئی آرگومنٹ دیا کسی اس کے بارے میں، اس کی کسی چیز کے بارے میں، کوئی ایک پرسپیکٹیو آپ نے پیش کیا اور اپنی بات کو آپ سٹیمپ کرنا چاہتے ہیں. ثبوت دو طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ آپ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر، ٹھیک ہے. ویدر یو ہیو ٹو سائڈ دا کرٹک، اگر آپ کہتے ہیں جی کہ مثال کے طور پہ آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایڈیپس کے اندر فیٹ بیسیکلی تباہی کی وجہ ہے، تو آپ بتائیں گے کس کرٹک نے کہا فیٹ، پھر آپ اس کے حساب سے آرگومنٹ دیں گے. پھر کس کرٹک نے کہا ہے کہ کیریکٹر جو رسپانسبل ہے، پھر آپ اس کے حساب سے آرگومنٹ دیں گے. دونوں کو دیکھ کے پھر آپ ریویو رپلائی کریں گے، دونوں اپنی اپنی باتوں میں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر آپ اپنا آرگومنٹ بلڈ کریں گے، ٹیکسٹ کوٹ کریں گے، ساری چیزیں کوٹ کریں گے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے لٹریچر سے ویسے مطلب ٹیکسٹ کے علاوہ جیسے فار ایگزامپل ہم فیٹ کی بات کریں، فیٹ کے بارے میں ہے کہ فیٹ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور پلان، تو یہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن وہاں پہ کسی صورت میں آپ نے استعمال نہیں کرنے. سیکنڈ پر کوٹیشن کی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. نہیں فرسٹ کوٹیشن پھر آپ بتائیں کہاں کیوں کوٹ کیا، کہاں سے کوٹ کیا آپ نے. فیٹ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور پلان کہاں سے دیا آپ نے، آپ کہیں گے کس نے کہا یہ. جب کوٹ کریں گے تو آپ بتائیں کس نے کہا یہ. اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے ساتھ، ورنہ آپ فیٹ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور پلان صرف اتنی بات لکھ دینا، سو اس کو پھر انورٹڈ کاما میں لکھیں گے تو کس نے کہا وہ بھی لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں بات نہیں کرنی. وی کی بات کر سکتے ہیں، وی کین سے دیٹ، وی سی دیٹ، ٹھیک ہے. سمجھ آئی نا بات. آپ کا جو نیریٹر ہے، یعنی کہ جو بات آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ جو سیلف ہے نا وہ بالکل اس کے اندر ہڈن ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ دا آنسر، آئی والی بات نہیں کرنی. اس سے آپ کے جو اس کے آنسر کے اوپر ایک بڑا ہی برا امیج بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی کوئی اور کوشچن؟ فیصل آج آپ بالکل خاموش ہیں بھائی، لگتا ہے سن رہے ہیں یا سنتے سنتے سو گئے ہیں. سر ایک پروورب ہے pride is the mask of one's own faults، تو یہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کوٹ کر سکتے ہیں، پروورب ہے تو کریں کوٹ، پروورب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروورب کوٹ اور کریں، ایک اسپینش پروورب بھی ہے کہ pride comes before fall. کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بتایا لکھیں گے ساتھ، اسپینش پروورب ہے یہ لکھنا ہے ساتھ. وہ میں نے دیکھی تو تھی لیکن میں نے اس کا نہیں لکھا. اس نے کس نے یہ لکھا ہے pay doesn't care about your plan، اس کا میں نے نہیں لکھا. چلو میں سرچ کر لوں گی پھر. اچھا کوئی اور کوشچن آپ لوگوں کا اگر ہے تو بتائیے، نہیں تو پھر ہم اس کو براڈ کاسٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہیں پہ. کیسا رہا آپ کا سیشن میرے ساتھ؟ مجھے ضرور آپ نے اپنی آراء سے آگاہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے کوئی اور کلاس فیلوز کوئی اور جاننے والے ہیں جو کہ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ، تو آپ ان کو ضرور بتائیں. یہ ایک سیشن ہوتا ہے جو ہم فری آف کاسٹ رکھتے ہیں، اسی لیے رکھتے ہیں کہ آئی نو کہ کچھ لوگوں کے فائنینشیل کنسٹرینز ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے کلاسز نہیں اٹینڈ کر پائے یا کوئی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہیلپ کی جائے. ٹھیک ہے. سو آئی وش یو اے ویری گڈ لک فار یور ایگزامس اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ اچھے گریڈز لیں گے. اور محنت کریں، اسپیلنگ مسٹیکس، گرامر کی مسٹیکس سے اوائڈ کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.